اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے دروس کا سلسلہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے۔ آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے شفاعت اور اس کی شرائط کیا ہے، کون شفیع بن سکتا ہے، شفاعت کا حق کسے دیا گیا ہے، آیا قیامت کے دن کوئی ہماری شفاعت کرے گا بھی یا نہ کرے گا، شفاعت ہے کیا؟ آئیے ہم اس بحث میں جو ہے چند عرائض پیش کرتے ہیں۔ سورہ مبارک طٰہٰ آیت نمبر 109 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اس قیامت کے دن کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جسے خدا متعال اجازت دے اور شفاعت کرنے یا شفاعت ہونے والے کی گفتار سے راضی ہو جائے۔ اجازت یعنی جو ہے خدا جسے دے دے، اس لحاظ سے کہ شفاعت کا انکار قرآن و روایات کے خلاف اور گنہگار مومنین کے لیے مایوسی و ناامیدی کا موجب ہے، اور کسی قید و شرط کے بغیر شفاعت کا قبول کرنا بھی مجرمین متخلفین کے جرأت و جسارت کا سبب اور عدالت الہی کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن نے شفاعت کے لیے حساب و کتاب مقررہ قوانین لحاظ فرمائے ہیں۔ قرآن کی نظر سے شفاعت گناہ گاروں کے لیے امید کی ایک کرن اور ان کے اولیاء خدا کے ساتھ تعلق اور ان کے اتباع و پیروی کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ شفاعت اذن خداوند متعال سے ہے، اور شفاعت فقط ان لوگوں کے شامل حال ہوگی جو توحید کے دائرے میں صحیح منطق اور اعتقادات حقہ رکھتے ہیں اور ان کی گفتار خداوند متعال کے مورد قبول واقع ہو، یعنی ان کا شہادتیں پڑھنا وقتی، موسمی، جبری و اکراہی و سطحی و ظاہری نیز تمسخرانہ اور منافقت کی بنیاد پر نہ ہو۔ اس صورت میں ہے کہ اگر عمل میں کوئی کمی رکھتے ہوں گے تو شفاعت کے ساتھ مورد عنایت قرار پائیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم بت پرستوں کے لیے بتوں کی شفاعت کو دنیا و آخرت میں باطل سمجھتا ہے۔ شفاعت اس معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے گناہوں کے محو نابود ہونے کے لیے فدا اور قربانی ہو، یا امام حسین علیہ السلام شیعوں کی شفاعت کے لیے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوں، ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ امام روز قیامت بزرگ شفاعت کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت کی شہادت کا ہدف اپنے حامیوں اور پیروکاروں کی شفاعت کرنا نہیں تھا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی شفاعت فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل اور گفتار کے لحاظ سے مورد رضایت ہو اور اولاد پیغمبر کی مودت و محبت پر زندہ رہے اور اسی پر مرے ہوں۔ شفاعت کرنے اور شفاعت کیے جانے والے کون ہیں؟ قرآن سورہ مبارک نجم میں خدا فرماتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ
لمن یشاء و یرضا۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی شفاعت کسی کو بے نیاز نہیں کرے گی مگر اس کے بعد کہ خداوند عالم جس کے لیے چاہے اس سے راضی ہو شفاعت کی اجازت دے۔ اور کہا سورہ مبارکہ مدثر آیت نمبر 48 میں کہا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہم قرآن اور روایات میں پڑھتے ہیں کہ خداوند متعال قیامت میں کچھ افراد کو اجازت و مرحمت فرمائیں گے کہ وہ دوسروں کے لیے شفاعت کریں۔ پیغمبر اکرم خود عن حضرت سے مروی ایک روایت میں آیا ہے کہ انا اول شافع، جو سب سے پہلے روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کرے گا، فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ قرآن کریم امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت قرآن شفاعت کرنے والوں میں سے، یعنی مولا فرماتے ہیں قرآن بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ انبیاء کرام، روایات میں آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام قیامت میں شفاعت کریں گے، یشفع الانبیاء۔ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے حقیقی شیعہ، امام معصوم علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں پڑھتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے شفاعت ہوگی، لنا شفاعت ولی اہل مودتنا شفاعت۔ فرشتے اور شہداء، روز قیامت فرشتوں اور شہداء کو اجازت دی جائے گی تاکہ وہ جس کی چاہے شفاعت کریں۔ یؤذن للملائکۃ والشہداء ان یشفعوا، قیامت میں ہر شہید اپنے خاندان والوں میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ عبادتیں، قیامت میں شفاعت کے اسباب میں سے بندوں کی عبادتیں ہوں گی۔ کہا الصیام والقرآن شفیعان للعبد یوم القیامہ، یعنی روزے اور قرآن دونوں ایک بندوں کے لیے جو ہے وہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ شفاعت کی جانے والے کی شرائط کون سی ہیں؟ قرآن کریم اور روایات اور ان لوگوں کو مشمول شفاعت بیان کرتے ہیں جن میں درج ذیل شرائط بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے راہ خدا میں ایمان، نماز اور انفاق والے ہوں، انہوں نے اپنی عمر کو فضول کاموں میں ضائع نہ کیا ہو۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، دوسری خداوند عالم نے ان کی شفاعت کا اذن، انہیں ان کی جو ہے شفاعت کا اذن دیا ہو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، شفاعت کرنے والے اور شفاعت کیے جانے والے کے درمیان کوئی تعلق موجود ہو۔ جو شخص شفاعت کرنے والوں کے ساتھ مکتبی و مسلکی طور پر تعلق نہ رکھتا ہو، شفاعت اس کے شامل حال نہیں ہوگی۔ آیا شفاعت ایک قسم کی پارٹی بازی نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ اس سے تعلق رکھنا ضروری ہے؟ جواب نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ وہ شخص شفاعت کے لائق قرار پائے گا جس نے فکر و عمل کے ساتھ اپنے لیے شفاعت کا استحقاق پیدا کیا ہو۔ بنابراین پارٹی بازی کے خلاف شفاعت قانون اور ضابطہ مند ہے۔ اسی طرح شفاعت میں کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا، جبکہ پارٹی بازی میں دوسروں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ اس طرح شفاعت کرنے والا شفاعت کیے جانے والے سے کوئی توقع و امید نہیں رکھتا۔ اس کے برخلاف پارٹی بازی میں جس شخص نے بھی کوئی کام انجام دیا ہو تو وہ توقعات رکھتا ہے۔ اس طرح شفاعت کرنے والے کا ہدف و مقصد شفاعت کی جانے والے کی اخروی سعادت و خوش بختی ہے، جبکہ پارٹی بازی میں ہدف و مقصود دنیوی کامیابی ہوتا ہے۔ شفاعت تربیت اور رشد اور ترقی کا وسیلہ ہے، کیونکہ قرآن شفاعت کیے جانے والا اولیاء الہی کے ساتھ جو شفاعت کرنے والے ہیں معنوی تعلق و ارتباط قرار
کرتا ہے۔ سوال: آیا شفاعت انسانوں کی گناہ و معصیت کی طرف تشویق دلانے کے موجب نہیں بنتی؟ جواب: بالکل نہیں، کیونکہ اولاً تو معلوم ہی نہیں کہ کس کی شفاعت کی جائے گی، اور دوماً کہ کیا مسمومیت اور زہر کے اثر کو برطرف کرنے کے لیے بننے والی کوئی دوا انسانوں کو زہر آلود ہونے اور زہر کھانے پر تشویق کر سکتی ہے؟ نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو سوال ہم نے کیا کہ شفاعت انسانوں کو گناہ معصیت کی طرح تشویق کرتی ہے، کہ اگر جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی کہے کہ بھئی زہر کا علاج ہے تو بس میں زہر کھا لیتا ہوں، بس علاج ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان نیک کام انجام دیتا رہے تو ایسا نہیں ہے کہ کہے کہ میں گناہ کرتا رہوں اور میری شفاعت ہوگی، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لذا خدا بندے مطابق سے دعا ہے، خدا مطابق ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں خصوصاً نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے اور دوسرے تمام واجبات ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین ملت جعفریہ جو اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، خدایا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔